السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ساری دنیا میں ایک عالمگیر بے چینی پائی جا رہی ہے۔ کوئی ملک، کوئی شہر اور کوئی گاؤں، بلکہ کوئی گھر ایسا نہیں جہاں بد امنی اور بے چینی نہ پائی جاتی ہو۔ آج ہر شخص بے چینی کا شکار نظر آ رہا ہے۔ نادان انسان شراب و رباب کی محفلوں، سنیما گھروں کی گیلریوں، ڈرامہ گاہوں، فحش و عریانی سے مرصع نائٹ کلبوں اور جنسی رومانی ناولوں کے مطالعہ میں سکون کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ کوئی گانوں سے اپنے دلوں کو سکون حاصل کر رہا ہے، طرح طرح کے لغویات میں لگا ہوا ہے۔ یہ سب غلط فہمیاں ہیں۔ اگر دلوں کو سکون ملے گا تو کیسے ملے گا؟ آئیے اللہ کے پاک کلام سے ہم سوال عرض کرتے ہیں۔ اے مولا کے سچے اور پاکیزہ کلام، تو ہی ہماری رہنمائی فرما اور ہمیں ارشاد فرما کہ سکون کہاں ملتا ہے۔ جب ہم نے قرآن پاک کی خدمت میں عریضہ پیش کیا تو جواب ملا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔ گویا بے چینی اور بے اطمینانی ذکر اللہ سے غفلت کی وجہ سے ہے۔ اللہ رب العزت کا ذکر دل کی غذا ہے، اور دل اگر اپنی غذا نہ پائے تو بے چین نہ ہو تو کیا ہو؟ تو معلوم یہ ہوا، پتہ یہ چلا کہ یہ پریشانی اور حیرانیاں محض اللہ رب العزت کے ذکر سے غفلت کے باعث ہیں۔ ہر تسبیح اللہ کے کلام کرتی نظر آتی ہے۔ اور یاد رکھو، ان تمام احادیث سے معلوم یہ ہوا، پتہ یہ چلا کہ ہمارے دلوں کو اگر سکون حاصل ہوگا تو اللہ کے پاک کلام سے ہوگا، نماز پڑھنے سے ہوگا، قرآن کی تلاوت کرنے سے ہوگا۔ حضرات محترم، ان تمام احادیث سے جماد یعنی بے چان چیزیں، مثلا پتھر، لکڑی وغیرہ کا کلام اور تسبیح کرنا ثابت ہوا۔ شجر و حجر، جمادات و حیوانات سبھی اس کی یاد میں مشغول ہیں، اور جو غافل ہوا اس نے نقصان اٹھایا۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کسی درخت پر کلہاڑا اسی وقت چلتا ہے جبکہ وہ ذکر اللہ سے غفلت اختیار کرے۔ یاد رکھو کہ جو جانور ذکر اللہ سے غافل ہوتا ہے وہ ذبح کر دیا جاتا ہے۔ کون نہیں جانتا سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ حضرت جنید بغدادی کے پاس میں کسی شخص نے ایک پرندہ تحفہ کے طور پر بھیجا۔ آپ نے قبول فرما کر اسے پنجرے میں بند کر دیا اور کچھ مدت اپنے پاس رکھ کر ایک دن اسے آزاد کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا، حضرت آپ نے اسے آزاد کیوں کر دیا؟ تو فرمایا، مجھے اس پرندے نے بڑی منت سے کہا تھا کہ اے جنید، افسوس تو اپنی دوستوں کے ساتھ ملاقات کا لطف اٹھائے ہوئے ہے اور مجھے میرے دوستوں کی ملاقات سے دور رکھے ہے اور پنجرے میں قید رکھا ہے۔ مجھے اس پر رحم آیا اور چھوڑ دیا۔ اڑتے وقت وہ کہنے لگا کہ پرندہ یا جانور جب تک ذکر اللہ میں مصروف رہتا ہے آزاد رہتا ہے، اور جہاں اس پر غفلت طاری ہو جاتی ہے تو قید ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم، یاد رکھیں، اللہ رب العزت کی یاد، اللہ رب العزت کے احکام پر عمل کریں، اسی میں ہمارے لیے بھلائی اور کامیابی ہے۔
ایک بزرگ کے حالات میں لکھا ہے کہ آپ مچھلیاں پکڑ رہے تھے اور آپ کے ساتھ آپ کی چھوٹی لڑکی بھی بیٹھی تھی۔ آپ جو بھی مچھلی پکڑتے وہ اپنی لڑکی کو دے دیتے، وہ لڑکی اپنے والد سے مچھلیاں لے لے کر پھر دریا میں ڈالتی جاتی۔ جب اللہ کے ولی فارغ ہو کر اٹھے تو لڑکی سے فرمایا بیٹی مچھلیاں کہاں ہیں؟ تو وہ بولی ابا جان میں نے تو ان کو سب پھر سے جو ہے دریا میں ڈال دیا ہے۔ حضرت نے فرمایا تم نے کیا کیا؟ ساری محنت ہماری برباد کر دی۔ تو بولی کہ آپ ہی نے تو بتایا تھا کہ جو مچھلی ذکر اللہ سے غافل ہو جاتی ہے وہی جال میں پھنستی ہے، تو آپ جس مچھلی کو پکڑتے تھے میں سمجھ لیتی تھی کہ جو ہے مچھلی ذکر اللہ سے غافل ہے، تبھی تو جو ہے پکڑی گئی ہے، اس لیے میں نے اس خیال سے غافل مچھلیاں کھا کر ان کی صحبت سے کہ ہم بھی ذکر اللہ سے غافل نہ ہو جائے، لہٰذا میں نے وہ ساری مچھلیاں پھر سے دریا میں ڈال دی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میڈک کو نہ مارو کیونکہ وہ کثرت سے تسبیح کرتا ہے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا اس کی تسبیح کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ کہتا ہے سبحان المعبود فی اللجی البحار، پاک ہے وہ معبود گہرے دریاؤں میں۔ حضرات محترم منقول ہے کہ ایک بار سیدنا حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام جنگل میں ذکر الہی کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ انہیں خیال ہوا کہ اس جنگل میں شاید میرے سوا کوئی اللہ رب العزت کا ذکر نہ کرتا ہو۔ اللہ رب العزت نے ہوش و طیور درندوں اور پرندوں کو حکم دیا کہ ہمارے ذکر کی آواز بلند کرو، تو اس قدر ذکر اللہ کا شور ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور عرض کیا میرے مولا کیا زمین کے نیچے بھی تیرا ذکر ہوتا ہے؟ سبحان اللہ اللہ اللہ۔ حکم ہوا اضرب بعصاک الارض، اپنا عصا زمین پر مارو۔ جب انہوں نے عصا مارا تو زمین شک ہوئی اور جو پانی جوش مارتا ہوا نظر آنے لگا۔ حکم ہوا کہ اس پر عصا مارو، تو آپ نے اس پر عصا مارا، ایک سیاہ پتھر نمودار ہوا۔ اس پر بھی عصا مارا، آپ نے اس پر بھی عصا مارا تو پتھر شک ہوا، اور ایک سبز جانور نکلا جو اللہ رب العزت کا ذکر کر رہا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا تیری پیدائش کو کتنا زمانہ ہوا؟ اس نے کہا کہ 300 برس۔ آپ نے پھر پوچھا تیرا کام کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ رب العزت کے ذکر سے بہتر کون سا ذکر ہے؟ اے موسیٰ مجھے دن میں 2 بار پانی دیا جاتا ہے، مگر میں اس خوف سے نہیں پیتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی میں منہ ڈالوں اور موت کا فرشتہ آ جائے۔ اللہ اللہ یہ کہہ کر اندر غائب ہو گیا اور پتھر پانی کے نیچے چلا گیا، پھر زمین برابر ہو گئی۔ اس سے معلوم یہ ہوا، پتہ یہ چلا کہ انسان کے علاوہ تمام مخلوقات اللہ کے پاک کے کلام، اللہ رب العزت کا پاک کلام پڑھتی ہے۔ جانور چرند پرند شجر و حجر جمادات و نباتات ہر مخلوق اللہ کے پاک کلام کا بیان کرتی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کہ میرا مولا ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، وہ کام کرنے کی توفیق فرمائے جس میں تو تیرا محبوب راضی ہو، اس کام سے بچائے جس میں تو تیرا محبوب ناراض ہو۔